عارف نے آہستہ سے ریحان کے کندھے کو اپنی طرف کھینچا، اتنا قریب کہ دل کی دھڑکنیں محسوس کی جا سکیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب عارف نے ریحان کے ماتھے پر بہت نرم سا بوسہ دیا اور پھر آہستہ آہستہ کمر کو اپنی طرف موڑ۔ السلام علیکم دوستو۔ گاؤں کی پرسکون شام میں جب سورج آخری سنہرے شعاع کیتوں پر پڑ رہے تھے اور ہوا میں دھیرے دھیرے خوشبو تہ رہی تھی، درزی اکرم کی چھوٹی سی ورکشاپ کے باہر ایک روشنی جل رہی تھی جو کھڑکیوں سے باہر جھلک رہی تھی، اور اندر ریحان اکرم کا 20 سالہ بیٹا کپڑے کے ٹکڑے پر کام میں مصروف تھا۔ اس کے سنہرے بال اور گہری نیلی آنکھیں شام کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت اور معصوم لگ رہا تھا۔ ہر کوئی جو اس کے قریب آتا اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ٹھہرا رہتا، اور آج گاؤں میں کچھ ایسا ہوا کہ ریحان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ شہر سے واپس آیا ہوا 30 سالہ عارف، جو سنجیدہ اور مضبوط شخصیت کا مالک تھا، اچانک ورکشاپ کے قریب آ گیا۔ اس کی نظریں فوراً ریحان پر جم گئی، اور جیسے ہی اس نے ریحان کو دیکھا اس میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ وہ خود کو سمجھانے لگا کہ یہ محض کشش ہے، مگر دل جانتا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہے۔ دن گزرتے گئے اور عارف ہر موقع پر ورکشاپ کے قریب پہنچتا، کبھی بہانے سے کپڑوں کی میٹر دیکھتے، کبھی چھوٹے کام کے لیے، اور ہر بار ریحان کی طرف نظریں جمتی۔ ریحان بھی اس کشش کو محسوس کر رہا تھا، مگر اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور ورکشاپ خالی تھی، عارف نے ہمت کر کے ریحان کے قریب آ کر بولا، کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بس دیکھ رہا ہے اور ہم اسے دیکھ نہ پائیں؟ ریحان چونک کر اسے دیکھتا اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ میں معصومیت تھی، مگر عارف کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ وہ لمحہ ایک عجیب سکون اور کشش دونوں کے لیے ہوا تھا۔ دن بدن باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، کبھی ورکشاپ کے باہر بیٹھ کر کھیتوں کی طرف دیکھنا، کبھی ٹھنڈی ہوا میں خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب ہونا، کبھی ہلکی ہنسی اور چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یہ سب کچھ ایک نرمی اور دلچسپی کی لکیر بناتا چلا گیا۔ ایک شام جب بارش کے ہلکے قطرے گرتے رہے اور زمین خوشبو سے مہک رہی تھی، ریحان ورکشاپ کے باہر کھڑا تھا، بال بھیگ چکے تھے اور آنکھوں میں ایک خاموش سکون تھا۔ عارف آہستہ سے آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فاصلہ بہت کم تھا اور دونوں کی سانسیں قریب قریب محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تم ڈرے ہوئے ہو؟ عارف نے آہستہ سے پوچھا۔ ریحان نے نظریں چکا کر کہا، کچھ نہیں، بس بارش اچانک آ گئی۔ عارف نے قریب ہو کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہلکی سی گرمی اور ریحان کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہ جو احساس ہے تمہیں بھی محسوس ہو رہا ہے نا؟ عارف نے نرم لہجے میں کہا۔ ریحان نے ہلکی سی سر ہلائی اور پہلی بار اپنی شرمیلی آنکھوں سے عارف کو دیکھا۔ خاموشی میں سب کچھ کہہ دیا گیا۔ عارف نے آہستہ سے بال کان کے پیچھے کیے۔ ہلکا سا لمس، ریحان کی دل کی دھڑکن تیز، قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش، مگر زمین جیسے رک رہی ہو۔ عارف مسکرا کر بولا، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑا قریب رہنا۔ ریحان ہلکی سی مسکراہٹ اور جھکی ہوئی نظریں، دل میں پہلی بار یہ احساس کہ شاید یہ صرف کشش نہیں بلکہ کچھ گہرا ہے۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان نظریں، چھوٹی مسکراہٹیں، چھوٹے چھوٹے لمحات، ہلکی چو اور لمس، سب ایک ساتھ گھلنے لگے۔ ایک دن ریحان نے عارف سے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں کبھی سوچتا ہوں کہ شاید میں یہ سب محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ عارف نے آہستہ سے اسے دیکھا، بس تم محسوس کر رہے ہو اور یہی حقیقت ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی، اور پہلی بار وہ اپنے جذبات کے سامنے بے بس محسوس ہوا، اور عارف نے اس کی طرف جھک کر بہت نرم سے بوسہ دیا، اتنا ہلکا کہ بس دل کی دھڑکنوں میں رچ بس گیا۔ ریحان کی سانسیں تیز، دل بے قابو، مگر ہنسی اور خوف کا ایک عجیب ملا جلا احساس، دونوں خاموش مگر قریب، اور اس لمحے سب کچھ کہہ دیا گیا جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکتا۔ بارش کی ہلکی دھوپ، زمین کی خوشبو، ہوا کی نرمی، سب کچھ ایک رومانٹک اور جذباتی پردہ بن گئی۔ اسی شام ورکشاپ کے باہر جب رات کی نرم روشنی گاؤں میں پھیل رہی تھی، ریحان اور عارف خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، ہاتھ میں ہاتھ، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ احساس صرف لمحہ نہیں بلکہ ایک نیا رشتہ ہے جو دونوں کی زندگی بدلنے والا ہے۔ مگر گاؤں کی نظریں، لوگوں کی سرگوشیاں اور ان کے خاندانی رواج اس رشتے کو آسان نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ایک خاموشی، ایک تسلسل، ایک نرمی کے ساتھ وہ پہلا لمحہ دونوں کے لیے یادگار اور دل چھو لینے والا تھا۔ ایک ایسا آغاز جو محبت کے ہر رنگ،
ہر لمس ہر دھڑکن میں گرا ہوا تھا، اور یہ پہلا دن تھا جس نے دونوں کے دلوں میں نہ صرف کشش پیدا کی بلکہ ایک ایسا رشتہ بھی جنم دیا جو گاؤں کے ہر لمحے کے پس منظر میں چھپا ہوا تھا، اور دونوں جان چکے تھے کہ اب ہر دن ایک نئے احساس، ایک نئے چیلنج، اور ہر چھوٹی ملاقات ایک نیا لمحہ لے کر آئے گی جس میں محبت، خوف، شرم اور جذبات کا ملا جلا رنگ شامل ہوگا۔ رات کا سناٹا گاؤں پہ چھایا ہوا تھا، ہلکی ہوا میں کھیتوں کی خوشبو اور دور کہیں جانوروں کی آواز، اور ورکشاپ کی چھوٹی سی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ ریحان کھڑکی کے قریب کھڑا اپنی سانسیں سنبھال رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، اور ہر لمحہ وہ عارف کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے شہر سے واپس آ کر ورکشاپ کے باہر کھڑا تھا۔ ان کی نظریں ایک دوسرے سے جڑ گئی تھی، اور اس بار خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ عارف نے قدم آگے بڑھایا اور ریحان کے قریب کھڑا ہو کر نرم لہجے میں بولا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ دل کی آواز کو سننا کتنا ضروری ہے؟ ریحان کی آنکھوں میں نمی اور دل میں بے چینی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، ہاں، اور میں نے ہمیشہ اسے محسوس کیا۔ یہ سن کر عارف نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گل گئیں، اتنی مضبوط اور پرسکون کہ دل کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ ہوا میں بارش کی ہلکی خوشبو گھل رہی تھی، اور گاؤں کی دنیا جیسے رک سی گئی تھی۔ عارف نے آہستہ سے ریحان کے کندھے کو اپنی طرف کھینچا، اتنا قریب کہ دل کی دھڑکنیں محسوس کی جا سکیں، اور پھر وہ لمحہ آیا جب عارف نے ریحان کے ماتھے پر بہت نرم سا بوسہ دیا، ایک ایسا لمس جو سب خوف، شرم اور الجھن کو مٹا کر صرف محبت اور قربت کی زبان بول رہا تھا۔ ریحان کی آنکھیں بند ہو گئی، اور دل کی ہر جذبات نے زبان بند کر دی، بس خاموشی، لمس اور دل کی دھڑکنیں، اور وہ لمحہ جیسے وقت نے روک کر انہیں اپنے حصے میں سب کچھ دے دیا ہو۔ ریحان نے آہستہ سے عارف کی گردن کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا، اور پہلی بار پوری طرح یہ احساس کیا کہ یہ شخص نہ صرف اس کی کشش ہے بلکہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ عارف نے اپنی تھوڑی ریحان کے کندھے پر رکھی اور نرم آواز میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے قریب رہو، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ خوشی کے، محبت کے اور سب کچھ ایک ساتھ ملے ہوئے آنسو تھے۔ اور میں بھی نہیں جانوں گا کہ تمہارے بغیر کیسے جیا جائے، اس نے آہستہ سے کہا، اور جیسے ہی یہ الفاظ ختم ہوئے عارف نے اسے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، بارش کے ہلکے قطرے کھڑکی سے ٹکراتے ہوئے، اور وہ لمحہ ایک مکمل رومانٹک اور جذباتی منظر میں بدل گیا، جیسے پوری دنیا کے احساسات صرف ان کے لیے رک گئے ہوں۔ ریحان کے سر پر عارف کا ہاتھ، اور عارف کے بازو ریحان کے گرد، ایک ایسا سکون کہ ہر خوف، ہر سرزنش اور ہر رکاوٹ جیسے ختم ہو گئی ہو۔ اور وہ لمحہ پہلی بار اور آخری بار دونوں کے لیے یہ ثابت کر رہا تھا کہ محبت صرف خاص کرنے یا دکھانے کا نام نہیں، بلکہ دل کے مکمل اطمینان اور ایک دوسرے کے لیے مکمل قربانی کا نام ہے۔ وقت گزرتا رہا، رات کی تاریکی میں دونوں خاموش مگر مضبوط ایک دوسرے کے قریب بیٹھے۔ دل کی ہر دھڑکن نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ اب کوئی رکاوٹ ان کے درمیان نہیں۔ گاؤں کی سرگوشیاں، لوگوں کی نظریں، سب کچھ محض پس منظر بن گئی، کیونکہ محبت نے اپنی سب سے بڑی فتح حاصل کر لی تھی، ایک مکمل احساس، ایک مکمل قربت، ایک مکمل رشتہ جو دل سے دل تک پہنچا۔ اور جیسے ہی پہلی روشنی افق پر نمودار ہوئی، ریحان اور عارف ایک دوسرے کی گود میں، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، دل میں محبت کے جذبات اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ لمحہ صرف ان کا تھا، ایک ایسا لمحہ جو دل کو کچھ بول رہا تھا، سب کچھ بیان کر رہا تھا، اور یوٹیوب ویورز کے دلوں میں یہ واضح کر رہا تھا کہ سچی محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، کبھی چھپی نہیں رہتی، مگر جو دل سے ہو وہ ہمیشہ یادگار اور ناقابل شکست ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے کسی کے لیے اپنے دل کی سب کچھ قربان کر دیا، یا آپ کی محبت صرف دل میں چھپی رہی؟ اگر آپ آریان یا عارف کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ اگلی جذباتی اور رومانٹک کہانی آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔